السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ غلام نبی بھٹ۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ میں ایک کام کے سلسلے میں الفلاح چوک تک آیا ہوا تھا۔ اس دوران مجھے سینے میں ہلکے ہلکے درد کا احساس ہوا، جو رکشے میں گھر جاتے ہوئے کچھ زیادہ ہو گیا۔ میں 25 منٹ میں گھر پہنچا تو بقول فیض دل وحشی اس زور سے دھڑکا کہ قیامت کر دی والی حالت تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے زیفنول بلڈ پریشر کی گولی اور ایک ڈسپرین دے دے۔ وہ کھا کے بھی آرام نہ آیا تو بیٹے نے اپنی والدہ کو فون کر کے آفس سے بلایا اور اس کے ساتھ 1122 پر بھی کال کر دی۔ میری اہلیہ اس سے پہلے پہنچی۔ انہوں نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بیٹے کو ساتھ لے کر میو ہسپتال پہنچ گئیں، کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک ترین وہی ہاسپٹل تھا۔ میں سینے کے درد سے، جو عین وسط میں سینے کے حلقے سے لے کر معدے تک الف کی شکل میں ادھم مچا رہا تھا، کی شدت سے تڑپ رہا تھا اور بار بار سینے پر ہاتھ مارنے لگا۔ 1122 والوں کی ایمبولینس نہ آ سکی تھی۔ انہوں نے بھی فوری طور پر قریبی ہسپتال کا مشورہ دیا۔ جو ہی ہسپتال پہنچا، ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے شدید تکلیف میں مجھے دیکھا تو فوراً میری طرف آیا۔ اس نے میری حالت یا کیفیت دیکھ کر فوراً مجھے چیئر پر بٹھا دیا اور ECG کرائی تو کنفرم ہوا مجھے انتہائی شدید دل کا دورہ پڑا ہے اور میرے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اب انہوں نے مجھے حرکت سے سختی سے منع کر کے اسٹریچر پر ڈال کر ICU وارڈ میں منتقل کر دیا، جہاں اسرائیت کے ساتھ ڈاکٹروں نے ڈرپ لگائی اور فوری طبی امداد شروع کر دی۔ دل کی دوائیاں اور انجیکشن اپنی جگہ۔ میں تابوت نما چاروں طرف سے جنگلے والے بیڈ پر لیٹا تھا۔ سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ 10 بجے تکلیف شروع ہوئی۔ 11 بجے کے قریب میں ہسپتال میں تھا۔ 1 بجے تک حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ درد کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار آ کر درود شریف پڑھ کر مجھے پھونک مارتا، کوئی تیسرا کلمہ، کوئی تسبیح پڑھ کر، کوئی سورت پھونک کر اور کوئی نماز پڑھ کر مجھ پر پھونکے مارتا رہا۔ اتنے میں ایک خاتون ڈاکٹر نے آ کر مجھے کہا، آپ سینے پر ہاتھ نہ رکھیں، اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، اسے یاد کریں، وہی سب کی سنتا ہے۔ میرے گھر والوں سے کوئی مجھے کلمے کی تلقین کرتا، کوئی درود شریف کی، مگر نہ جانے کیوں یہ میری زبان پر نہیں چڑھ رہے تھے۔ سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں، کیا پڑھوں۔ بس خود بخود زبان پر آیت کریمہ چلنا شروع ہو جاتی اور کلمہ اور درود شریف یاد کرنے پر پڑھنے کی خواہش کے باوجود بھی لا الہ الا انت سبحانک ہی پڑھتا اور کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صرف سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے صحیح و سلامت نکلنے کا واقعہ ذہن سے چپک گیا تھا اور میرا ایمان پختہ ہو رہا تھا کہ میں بھی اس خطرناک درد سے بچ نکلوں گا۔ شام 4 بجے مجھے خصوصی طور پر پنجاب کارڈیالوجی شفٹ کیا گیا۔ حالانکہ میو ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ایمبولینس میں سفر تو کجا اسٹریچر پر لے جانے کی بھی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، مگر اوپر کے احکامات پر مجبوراً انہوں نے اجازت دی۔ کارڈیالوجی والے ڈاکٹرز میں سے ڈاکٹر پرکاش کا نام اس لیے یاد ہے کہ ان کا تعلق مجھ سے بلوچستان سے تھا۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنے شدید درد کے بعد مریض بچ کیسے گیا۔ میو ہسپتال والوں نے اسے اتنی زبردست اور بہتر ٹریٹمنٹ کیسے دی۔ کارڈیالوجی کا حال ہی جدا تھا۔ ہر لمحے کوئی نہ کوئی دل کا مریض جان سے گزر جاتا تو اہل خانہ میرے چہرے پر کپڑا رکھ دیتے کہ میں نہ دیکھوں۔ مجھے مشینوں پر منتقل کیا گیا۔ شام 7 بجے آیت کریمہ اور میرے دل کے دورے میں مقابلہ جاری رہا۔ میں زندگی اور موت کے درمیان میں مولک اپنی زندگی کے فیصلے کا منتظر بیڈ پر پڑا اپنے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کی محبتوں اور چاہتوں کو محسوس کر رہا تھا۔
8 بجے ڈاکٹر نے دورہ مکمل یا ختم ہونے کی خبر دی اور گھر والوں سے کہا کہ آپ کا مریض بچ گیا ہے۔ یہ 8 یا 9 گھنٹے کا وقت صدیوں کا سفر لگتا تھا۔ جب زندگی نے داؤں سے بھرپور جنگ لڑ کر مجھے دست قضا سے اچک لیا، میں آج تک اسے آیت کریمہ کا معجزہ ہی کہتا ہوں کہ آج بھی دوڑے کے ہاتھوں 60% نکارہ دل کے ساتھ میں ایک سٹنٹ لگا کر خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں۔ دوسرا ہولناک واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ 1992 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما امان اللہ خان نے کنٹرول لائن توڑ کر کشمیر چلو لانگ مارچ کی کال دی۔ میں اس وقت راولپنڈی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ 11 فروری کا دن مقرر تھا۔ میں خاموشی سے 9 فروری کو مظفر آباد میں ضروری کام کا کہہ کر روانہ ہوا۔ مری سے آگے عجیب حال تھا۔ کوہالہ جانے والوں کی جگہ جگہ تلاشی ہو رہی تھی۔ میرا شناختی کارڈ کوئٹہ بلوچستان کا ہے۔ میں سرکاری کام کا بہانہ بنا کر بچتا رہا۔ کوہالہ پل عبور کرنا مشکل ترین مرحلہ بن گیا۔ بس چھت تک بھری ہوئی تھی کیونکہ 9 فروری کے بعد سے ہی آزاد کشمیر جانے والی ٹریفک بند کی جا چکی تھی۔ کوہالہ پار سڑک تنگ ہے۔ ایک طرف دریا جہلم کی گہری کھائیاں، اوپر سے سردی اور باہر سے لیڈ سلائڈنگ۔ خدا کر کے شام کو 3 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹے میں طے کر کے اپنے دوست اور مہربان چک صاحب کے گھر پہنچا۔ رات بسر کی، صبح جلسہ ہوا۔ اپراڈا مظفر آباد میں امان خان کے خطاب کے بعد چل سو چل۔ ہزاروں کشمیری بزرگ و جوان نعرے لگاتے، حکومتی رکاوٹیں عبور کرتے، بلاسٹ شدہ سڑکوں کو پھلانگتے آگے بڑھ رہے تھے۔ گھڑی ڈوبٹا اور چکوٹی تک پیدل سفر جاری رہا۔ نہ بھوک نہ پیاس کا احساس۔ لبریشن فرنٹ کے کئی دوست راستے میں ملتے رہے۔ رات کو چکوٹی پہنچے جہاں قائد اعظم کی تاریخی ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ صبح آگے بڑھے تو پولیس نے فائرنگ کر کے جلوس روکنے کی کوشش کی۔ بپھرے ہوئے کشمیری پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کئی مقامات پر پولیس کو بھگا دیا۔ اس دوران ایک طرف گولیاں چل رہی تھیں، اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان چل رہا تھا۔ میں پہاڑی سائڈ کی اوٹ لے کر آگے چل رہا تھا، مگر وہ دیوانہ وار سامنے ڈھوک سیدہ موڑ جانے کے لیے بے چین تھا۔ آگے جہاں بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک گولی اس کے سینے میں لگی اور درد کی شکن اس کے ماتھے پر ابھری تو میں نے بھاگ کر اسے سنبھالا۔ اس کے چہرے پر ایک ابدی سکون ابھرا، آنکھوں میں ان گنت سوالات تھے، مگر لب ہلنے کی اجازت سلب ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود سفید پڑ گیا اور میرے چاروں طرف جیسے وقت تھم کر رہ گیا۔ اس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی شدید لہر دوڑ گئی، وقت کے احساس تھم گیا۔ وہ نوجوان میرے ہاتھ میں اطمینان کے ساتھ بنا کسی درد و دکھ، شور یا واہ ویلے کے جان افری کے سپرد کر گیا۔ اتنی خاموشی سے موت آتی ہے، مجھے آج تک اس کا یقین نہیں آ رہا، مگر اس کی موت نے مجھے کسی قدر موت کے خوف سے آزاد کر دیا۔ اسے فوراً دستیاب جگہ پر ایمبولینس کے ذریعے چکوٹی DHA میں ساتھ لایا۔ وہاں ایک کشمیری لڑکی نرس تھی اور سارے زخمیوں کو سنبھال رہی تھی۔ اس دوران 1-2 اور نعشیں بھی آئیں۔ میں نے خود ان کے سینوں میں گولیاں پیوست دیکھیں۔ ان کے جسم لہو لہان تھے، جسم سفید پڑ چکے تھے، آنکھیں اور دل موت کے خوف سے بے نیاز تھے۔ اس دن مجھے موت اور مردے کے خوف سے نجات حاصل ہوئی اور پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے مقصد کے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ نہایت تسلی سے بے خوف ہو کر موت کو گلے لگاتے ہیں۔ مزید دلچسپ اور حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔